مقالہ نمبر 13 عوامل کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعمت ضرور ملے گی۔ بعینہ اگر مصیبت و مضرت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعا کرنا کہ یہ بلا جلد رفع ہو، یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا، مصیبت آ کر رہے گی۔ چنانچہ فاعل حقیقی یعنی خدا تعالی کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ صبر خدا کی رضا کے لیے ہو تو بہتر ہے، ورنہ تکلف سے صبر کا دامن لو۔ خوشنودی حق تعالی کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو اور بحر تسلیم و رضا میں غرق ہو جاؤ۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں خدا کی اطاعت و موالات کے راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی، اور تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے خاص مقامات پر فائز کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کا مشاہدہ کر سکو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ذکر کے باعث کرامتیں، نعمتیں، امن اور مسرت مل چکی ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا دعاؤں سے یا بے صبری کے ذریعے راستہ روکنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ انہیں اپنے قریب آنے دو، جب وہ تم پر آ جائیں تو ہرگز وادیلہ نہ کرو، کیونکہ یہ مصائب دوزخ کی آگ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ خلق کے برگزیدہ ترین اور بہترین زمین جن کے قدموں تلے بچھی ہے اور آسمان سایہ افغن ہے، یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، نار جہنم مومن سے مخاطب ہوگی کہ اے صاحب ایمان جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ مومن کا نور جس سے جہنم کے شعلے سرد ہوتے ہیں، کیا وہی نہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ تھا؟ یہی نور تابع فرمان اور گناہگاروں میں فرق کرتا ہے۔ یہی نور دنیا کے مصائب و مشکلات کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس نور کی معیت میں تمہیں لازماً اپنے صبر اور خالق کی رضا جوئی کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور بلاؤں کی حدت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ مصائب بندے کو خدا کے قرب کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس لیے اگر مصیبتیں یا بلائیں آئیں تو سمجھو کہ وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس امر میں تمہاری آزمائش اور ایمان کی صحت و تکمیل ہے۔ یوں تمہیں یقین کی پختہ اساس میسر ہوگی، اور تمہارے لیے یہ آزمائش خوشخبری لائے گی کہ اللہ کریم کو تمہارے صبر و استقامت کے مظاہرے پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی۔ خدا تعالی خود فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائش میں اسی خاطر ڈالتے ہیں کہ تم جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کی پہچان ہو جائے، اور تمہارے اعمال و کردار کا امتحان ہو۔ چنانچہ تمہارا محکم ایمان اور پختہ یقین یہی ہے کہ تم نے خدا کے فعل کی مطابقت کی۔ یقین رکھو کہ یہ توفیق بھی خدا ہی کی عطا اور اس کے احسان سے ہے۔
لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ قضاء و قدر کو صبر و استقامت کے ساتھ تسلیم کرو اور ہر ایسی نئی بات سے احتراز کرو جو اوامر و نواہی سے خارج کرنے والی ہو، اور خدا کے ہر حکم کو خوش دلی سے سنو اور اسے قبول کرنے کے لیے مستعدی سے متحرک ہو جاؤ، اسے سن کر سوچتے ہی نہ رہو۔ تقدیر کے افعال کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں، اس کی تعمیل میں تعجیل اور محنت سے کام لو تاکہ حکم خداوندی کی تعمیل بحسن طریق ہو سکے۔ اگر کسی حکم کی تعمیل نہ ہو سکے، اس کی تکمیل سے اپنے آپ کو عاجز پاؤ تو خدا تعالی سے پناہ کی التجا کرو، رو، گڑ گڑاؤ اور خدا سے معافی چاہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سبب ڈھونڈو جس کے باعث تم اطاعت و تعمیل میں ناکام رہنے کے باعث اس سعادت سے محروم رہے۔ شاید اس کی وجہ تمہارا تکبر، عبادت میں کوئی بے ادبی، گھمنڈ اور غرور، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے نفس یا مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا ہو، اور در الہی سے دور کر دیا گیا ہو اور اس کی بندگی اور اطاعت سے معزول کر دیا گیا ہو۔ اس طرح وہ تم سے ناراض ہو اور غصے میں ہو اور تمہیں دوست نہ رہنے دیا ہو اور تمہیں حرص و ہوا میں مصروف کر دیا ہو۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے پیدا کرنے، مرتب کرنے اور دنیا کے سامان کا مالک بنا دینے والے رب کریم سے دور رکھنے اور اس کی نگاہ رحمت سے گرا دینے والی ہیں۔ ان حرکتوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا کسی اور یعنی غیر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ خدا کے سوا ہر چیز غیر مولا ہے، اس لیے ہر غیر مولا کی طرف توجہ نہ دو، اور غیر اللہ سے قرب کی وجہ سے اللہ کے احکام سے غافل ہونا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کفار کے لیے تیار کی گئی اس آگ میں جھونک دیے جانے سے ڈرو۔ پھر تم معذرت کرو گے، فریاد کرو گے، رضائے الہی کے طالب ہوگے تو اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے، اور چاہو گے کہ دنیا میں دوبارہ آ کر ایمان و اعمال کے حوالے سے اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکو تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔ پس اپنے آپ پر رحم کرو اور عقل و علم اور ایقان و معرفت کو حق تعالی کی اطاعت و رضا کے لیے استعمال کرو، اور اگر مقدرات کی تاریکیوں کو دور کرنا چاہو تو خدا تعالی سے انہی انوار سے روشنی مانگو۔ جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کرو، اور جس سے روکا گیا ہے اسے مت کرو، اور اوامر و نواہی کے سوا ہر کام کو اپنے خالق و پروردگار کے سپرد کر دو۔ خالق نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہاری پرورش فرمائی اور نطفے کے ذریعے تمہیں انسانی شکل دی، اس لیے جان لو کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کفر ہے۔ جن امور سے منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کو مکروہ نہ سمجھو، اور دنیا و آخرت میں امر حق ہی کو کافی جانو اور نواہی کو ہر جگہ برا سمجھو۔ تمہاری ہر مراد حکم الہی کے تابع ہونی چاہیے، اور خدا نے جس کو مکروہ کہا ہے اس سے کراہت ضروری ہے۔
جب تم خداوند تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمام کائنات تمہارے حکم پر چلے گی۔ جب تم خدا کی منع کردہ چیزوں اور کاموں کو برا سمجھو گے تو جہاں بھی رہو گے کوئی غم دکھ تمہارے قریب نہ آئے گا۔ اللہ کریم نے بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے بنی نوع آدم انسان، میں اللہ ہوں اور اکیلا معبود ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو میری فرما برداری کر تاکہ میں تجھے بھی ایسا بنا دوں کہ تو کہے ہو جا تو ہو جایا کرے۔ نیز فرمایا اے دنیا، جو آدمی میری خدمت اور اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت میں مصروف ہو، اور جو آدمی تیری خدمت کرے اسے مصیبتوں کی نظر کر دے، اور خدا جس چیز سے منع کر دے تو تم یوں بن جاؤ جیسے تمہارے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ تم بے حواس، تنگ دل اور مردے کی طرح ہو جاؤ، یوں جیسے تمہاری کوئی خواہش ہی نہ ہو، اور بشریت کی علامات ہی معدوم و مفقود ہوں، اور شہوانی خواہشات غائب، گھر پر اندھیرا پرفشاں ہو، دیواریں گر پڑیں اور چھت گر پڑنے سے گھر تباہ و برباد ہو گیا ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہوں اور کان بہرے ہوں، یوں لگے جیسے تمہیں پیدا ہی صورت میں کیا گیا ہو کہ آنکھوں پر پردہ ہو، یا آنکھیں خراب اور بینائی زائل ہو، ہونٹ پھوڑا، زبان گنگ، دانتوں میں درد، ہاتھ شل اور بے جان، قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور قوت مردانگی ختم ہو، پیٹ ایسا ہو جیسے بھرا ہوا ہے، کھانے کی خواہش ہی نہیں، جنون کی کیفیت ہے، اور جسم یوں ہے جیسے اسے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اوامر میں عجلت اور نواہی میں کاہلی اور عاجزی بہتر ہے، اور اپنے آپ کو مردہ تصور کرنا اچھا ہے۔ قضا و قدر کے آگے اپنی ہستی کو نیستی سمجھو، یہی شربت پینے کے قابل ہے اور یہی دعا علاج کے لائق ہے، یہی غذا ہے جس سے توانائی اور قوت مل سکتی ہے، اسی صورت میں خواہشات نفسانی اور امراض معصیت سے تندرستی ممکن ہے۔